وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 34 سے 36 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع کیا ہم دنیا کے دھوکے میں آ چکے ہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس وحی پر جو اس سے پہلے اتر چکی. اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے تو کیا منظر ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی بات پھیر کر دوسرے پر ڈال رہا ہوگا. کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. متکبر لوگ کمزوروں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. پھر کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے بلکہ تمہارے رات دن کے مکر ہی نے ہمیں روکا تھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں اور وہ ایک دوسرے سے ندامت چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے اور انہیں ان کے کیے کا ہی بدلہ دیا جائے گا. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 34 لفظی ترجمہ. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور میں نے نہیں بھجوایا کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوہا،
مگر کہا ان کے خوشحال طبقے نے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ ہم جو تعلیم دے کے تمہیں بھجوایا گیا ہے ہم اس کے انکاری ہیں، اس سے منکر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سورہ سبا مکی سورت ہے، اور اس میں یعنی ابھی ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں کمزور گردانے گئے لوگ اور جو ان کے لیڈر تھے، متکبرین تھے، ان کے درمیان بات چیت کو یعنی بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب یہ ہے نا کہ وہاں تو وہ یعنی وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اپنی شرمندگی کو اب چھپائیں گے۔ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی شرمندگی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت تو کچھ یعنی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ آج کی جو سبق ہے آپ نے سنا، اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی بھی قریے میں، کسی بھی بستی میں نے کوئی نذیر ڈرانے والا بھجوایا، لیکن اس کے خوشحال طبقے نے اس سے انکار کیا۔ یہ ایک بات سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ ہم یعنی یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے ظاہر کی دنیا پر دھوکہ کھا لیا ہے۔ اب ظاہر کے دھوکے میں اگر آپ آ جائیں، دیکھیں یہ آیت ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کھلے طور پہ۔ تو یہ خوشحالی کو عام طور پہ ہم ایک اچھی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خوشحالی کیا ہے؟ یعنی آپ معاشی طور پہ اگر خوشحال ہو گئے، عزت باعزت لوگوں میں خود ساختہ آپ نے باعزت وہ گھڑا ہوا ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں، پھر خوشحال سمجھتے ہیں، آپ پیسے ٹکے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر دنیا پر دھوکہ کھا چکے ہیں۔ اب جو تعلیم آتی ہے، یہ بات تھوڑا سا نوٹ کر لیں، جو بھی تعلیم آئی یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایک دستور رہا ہے کہ اللہ کی طرف جو دعوت ہے اس سے سب سے پہلے انکار جو ہے وہ خوشحال طبقہ کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، میں نے نہیں بھجوایا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، لیکن اس کے خوشحال طبقے نے یہ کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ بھئی جو تعلیم تم لے کے آئے ہو اس سے ہم انکاری ہے۔ بالکل بے نہیں یہی صورتحال ہے آج بھی سامنے کرام، اور تھوڑی سی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ یعنی یہاں کیا خوشحال طبقہ اور کیا پیسہ ہوا طبقہ، سارے لوگ جو ہے وہ ظاہر پر دھوکہ کھا چکے ہیں۔ نبی کی دعوت سے ہم لوگ عملاً انکاری ہیں، نبی کی دعوت پر آمنا لبیک و سعدیک کہنے کے لیے تیار نہیں، آمنا و صدقنا کہنے کے لیے تیار نہیں، اور تقریباً یہ صرف خوشحال طبقے کا، یہاں تو خوشحال طبقے کا، لیکن آپ دیکھیں پیسہ ہوا طبقہ جس کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں، وہ خوشحال نہیں بھی ہے، غریب ہے، پھر بھی وہ اس دنیا کی دلدل میں ایسے پھنس چکا ہے کہ اس نے دنیا ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، جو پیسہ ہوا طبقہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز تو دھوکہ ہے۔ دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا تو اگر آپ خوشحال ہیں یا نہیں ہیں، آپ حق سے انکار کریں گے، کیونکہ جو تعلیم آتی ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کا جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے وہ تو اخروی زندگی کا کامیابی ہوتی ہے۔ دیکھیں توحید، رسالت، آخرت، تین بنیادی قرآن کے مضامین ہیں کہ نہیں؟ اب یہ ہے کہ دنیا تو ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے مستقل، ہم تو یہاں عارضی طور پہ آئے ہیں، 2 دن کے لیے آئے ہیں، پھر چلے جائیں گے۔ اور تو اب یہ 2 دن کی زندگی کو آپ اپنا اوڑھنا بچھونا قرار دے دیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور اس دنیا کی دلدل میں اگر آپ اپنے دل کو، دامن دل کو بری طرح پھنسا لیں اور اس کیچڑ میں ڈوب جائیں، دنیا کی کیچڑ میں ڈوب جائیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ حق سے انکار کرتے ہیں، اور آپ کے لیے حق سے انکار کرنا پھر
بہت آسان بن جاتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ظاہر کو ترجیح دے دی ہے، تو پھر آپ لازمی یہ کہیں گے. دیکھیں یہاں ایک جملہ ہے اس آیت میں، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. یہ کس کو کہا جا رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے رسولوں کو. رسول کو کہا جا رہا ہے کہ جو تم تعلیم لے کے آئے ہو ہم اس سے انکاری ہیں. آج سامعین کرام تھوڑا سا آپ آنکھیں کھولیں، کان کھولیں، دیکھیں عملی طور پہ ہم من حیث القوم یہ پکار کے کہہ رہے ہیں اپنے رسول کو کہ انا بما ارسلتم به کافرون. جو تعلیم آپ لے کے آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم تو اب دیکھیں ہمارا معاشرے میں کیا ہے، ایک مذہبی طبقہ ہے اور ایک سیاسی طبقہ آپ اسے کہہ لیں. یہ تمام لوگ جو ہیں، یعنی میں جہاں تک اندازہ لگاتا ہوں سامعین کرام، میرے سامنے جو مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا قبلہ اور کعبہ اسلام آباد ہے، اور ان کے آپ دیکھیں ان کے پارٹیوں میں سکھ بھی ہیں. ساری مذہبوں کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھول لیے. سکھ بھی ممبر ہیں، کافر بھی ممبر ہیں، مشرک بھی ممبر ہیں، یعنی اہلیت رکھتے ہیں. حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے سامنے کرا، میری ناقص معلومات کے مطابق ہو. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مسلمان تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الکفر ملت واحدہ وہم ید علی ما سوا. کفر کی الگ ملت ہے اور مسلمان اس کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہے. تو اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ لا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، تفرقہ نہ پیدا کرو. ہم نے تفرقے پیدا کر دی ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے ہیں سامنے کرام. تو یہ یعنی میری سمجھ سے تو بالا تر ہے یہ چیز. بہرحال ایک جملہ میری سمجھ میں آ رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں زبان حال سے اپنے پیغمبر کو کہ انا بما ارسلتم به کافرون. اے پیغمبر آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کی جو دعوت ہے، ہم اس سے انکاری ہیں. دنیا سے ہم کنارے کشی، یعنی دنیا کو دل سے ہم نہیں نکال سکتے. دنیا ہمیں مقصود ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے. ہم زبان سے تو نہیں کہہ رہے یہ، لیکن اپنے عمل سے ہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، مطلوب ہے اور ہمیں محبوب ہے. یہ چیز جو ہے یہ ہم جو آپ کی تعلیم ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ اس کی محبت کو دل سے نکال کے اللہ کی محبت کو لے آؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ. کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبوب ہو گئیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کے قابل ہو. تو بہرحال یہ سامعین کرام میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رسول کو کہ انا بما ارسلتم به کافرون. بھئی چلو نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، زکوٰۃ کر لیں گے، حج کر لیں گے، لیکن دنیا کو بحیثیت مقصود ہم نہیں اپنے دل سے ہٹا سکتے. دنیا ہی ہمارا مقصود ہے اور دنیا ہی کی کامیابی ہماری اصل کامیابی ہے. اور آپ دیکھیں یہی سارا معاشرہ ہے سامعین کرام. بہرحال یہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے. بہرحال اس میں ایک مضمون اور بھی ہے کہ یہ مالی خوشحالی یعنی خوشحال طبقے کے لیے پیغمبر کی بات کو ماننا قدر مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان مال و دولت کی اور یہ اس ساری چیزوں کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی ہے. تو اب اس حالت سے نکلنا ان کو بڑا مشکل لگتا ہے. تو وہ ببانگ دہل کہتے ہیں کہ انا بما ارسلتم به کافرون. بہرحال اس پہ ذرا توجہ کریں اور سوچیں کہ ایسا ہے اور کہ نہیں ہے.
بہرحال اگلی آیت وقالو، اور یہ کہتے ہیں نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، ہم وقالو، یہ خوشحال طبقہ کہتا ہے کہ ہم مال اور اولاد میں کثرت ہے ہمارے پاس، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس زعم میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دیا ہوتا ہے، عزت شہرت عنایت کی ہوتی ہے، تو وہ ایک قسم کے دھوکے میں یہ آ جاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیے جا رہا ہے۔ یہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے سنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ماحول میں ہم رہتے ہیں تو وہاں ہر قسم کے لوگ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو ایک یعنی وہ ایک خان کہہ لیں کہ بھئی وہ اس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے، یہ ہے وہ ہے، اس نے مجھے یہ کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو ہم کیا کریں، اللہ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ نہیں یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ اس میں ایک دھوکہ لگ جاتا ہے کہ اللہ دے رہا ہے تو وہ ہم سے راضی ہے، وہ نعمتوں کی ہم پہ برسات کر رہا ہے، ہمیں عزت بھی دی ہوئی ہے، شہرت بھی دی ہوئی ہے، دولت بھی دی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ہم سے راضی ہے۔ اور قیامت میں ہم جب ان کے پاس جائیں گے وما نحن بمعذبین، یہ ایک دھوکہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہاں یعنی ہمیں یہاں کچھ اللہ تعالیٰ جو دے دلا رہا ہے اچھے طریقے سے، ہماری حالت اچھی رکھی ہے، تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے اور اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا، وہاں بھی دے گا، یہاں بھی دے رہا ہے وہاں بھی دے گا، اور اے مسلمانوں تم یہاں بھی خوار ہو اور وہاں بھی خوار ہوگی، یعنی بعض لوگ ایسے کہتے ہیں۔ بہرحال یہ یعنی یہ ایک جو ہے انہوں نے مال و دولت کی فراوانی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ سمجھ لیا، اور پھر اس سے دھوکہ یہ کھا گئے کہ یہاں میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو وہاں بھی دے گا۔ وما نحن بمعذبین، یہ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جو دو باغ تھے نا جس کے وہ ایک اس میں ایک ناشکرہ تھا، وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا کے الفاظ آئے۔ وہ جو دو دوست تھے، ایک کے پاس دو باغات تھے اور پھر دوسرے کے پاس نہیں تھے، بہرحال وہ بات چیت جب ہو رہی تھی تو اس میں جس پہ اللہ تعالیٰ نے باغات دیے تھے، انعام کیا تھا، تو اس نے کہا ما اظن الساعة قائمة، قیامت مشکل ہے کہ قائم ہو، لیکن اگر ہو بھی وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي، قیامت اگر قائم ہو بھی تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اس سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ مجھے وہاں دے گا۔ تو یہ ایک دھوکہ لگ جاتا ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا رہتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا دینا بھی آزمائش ہے اور روک لینا بھی آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماتا ہوں خیر اور شر دونوں حالتوں میں۔ تو بہرحال قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد والے ہیں اور ہمیں عذاب، یہ ایک خام خیالی ہے جو لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ بے شک میرا رب فراخ کر دیتا ہے رزق جس کا چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ رزق کی تقسیم تو میرا کام ہے، اس میں اس میں رضائے الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا کسی سے یا ناراض ہونا اس سے پتہ نہیں چلتا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا ناراضگی کی کسوٹی نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یا کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ یہ دونوں حالتیں جو ہیں
یہ ابھی اگلی آیت میں بالکل وضاحت سے بات ہو رہی ہے، لیکن یہ دونوں حالتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ یہ دونوں حالتیں آزمائش کی ہیں، اور دنیا ساری آزمائش ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب کی رضا جو ہے مال و دولت کی فراوانی پہ منحصر ہے۔ بہرحال اگلی آیت سامعین کرام، ما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اموال اور اولاد، نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد باللتی ایسی ہیں تقربکم جو تمہیں نزدیک کر دے، عندنا ہمارے نزدیک، زلفا درجوں کے حساب سے، الا من آمنا مگر وہ جو ایمان لایا، وعمل صالحا اور عمل نیک کیے، فاولئک لہم جزاء الضعف، تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے جزا ہے دگنی، بما عملوا کہ اس کے بدلے جو انہوں نے کیا، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے رہیں گے۔ تو سامعین کرام بالکل واضح آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اے میرے بندو، جو مال اور اولاد تمہیں میں دیتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، یا یہ مال اور اولاد تمہیں میرے قریب کر دیں گے، یعنی یہ کوئی معیار اور کسوٹی نہیں ہے کسی کے پاس مال و اولاد کی فراوانی، یہ کسوٹی نہیں ہے کہ یہ شخص اللہ کے زیادہ قریب ہے، یعنی یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ اگر تم مال اور اولاد کے پیچھے پڑو یا اس کو قبولیت کی نشانی سمجھتے ہو تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تقرب الہی ہے، میرے نزدیک اگر کوئی آنا چاہے یا درجات کے حساب سے میرے قریب آنا چاہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان باللہ اور عمل صالح۔ یہ ایک بات جو ہے سامعین کرام اچھے طریقے سے یعنی ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے۔ عام طور پہ تو سامعین کرام ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں، اور یہ مال اور اولاد کی فراوانی ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے سرے سے۔ دیکھیں کوئی بھی حالت ہو وہ آزمائش ہوتی ہے، یہ ایک بات یعنی اصولی بات جو ہے نوٹ کر لیں، جو کہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں شر اور خیر دونوں حالتوں میں آزماتا ہوں۔ بہرحال یہاں جہاں تک مال اور اولاد کا تعلق ہے اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، دیکھیں اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ ملعون ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، الا ذکر اللہ، لیکن اللہ کی یاد۔ اب دیکھیں اصل یہاں ایک نقطہ نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ قرب الہی یہ ہماری منزل ہے، اللہ ہماری منزل ہے، اللہ تک پہنچنا اور اللہ کے معرفت، اللہ کا قرب اور اللہ کی ملاقات کی تیاری ہمارا مقصد حیات ہے سامعین کرام، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اب یہ منزل کیسے حاصل ہوگی، اللہ کے نزدیک ہم کیسے جائیں گے، اس کا ایک ذریعہ قرآن میں صرف ایک ذریعہ ہے، من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ دیکھیں سورہ عصر میں آپ نے پڑھی ہے سورہ عصر کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ بچ گئے نقصان سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ واحد ذریعہ ہے سامعین کرام منزل تک پہنچنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا۔ اب ایمان کیا؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہو کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا محبوب واحد ہے، مقصود واحد ہے، معبود واحد ہے اور مطلوب واحد ہے۔ یہ ایمان باللہ کا مطلب ہے سامنے کرام، باقی تو پھر تفصیلات ہیں۔ اچھا اب ایمان باللہ یہ کہ اللہ ہی میری منزل ہے،
اور آپ یہ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ بات آپ کہہ دیں، پھر آپ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی آپ کہہ دیں۔ اب یہ تو ہو گیا ایمان۔ اب اس کے بعد جو آپ عمل یعنی شروع کرتے ہیں، عمل صالحہ۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالحہ اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ شریعت ہے، وہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، نبی کے ذریعے اپنا راستہ بتایا ہے، اور نبی کا عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں عمل کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو بہرحال یہ مضمون میں ادا کرتا رہتا ہوں سامعین کرام، یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ تو بہرحال تھوڑا سا مضمون رہتا ہے، تو ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ما ارسلنا، میں نے نہیں بھجوایا فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نذیر، کوئی بھی ڈرانے والا، الا قال مترفوہا، لیکن اس کے خوشحال طبقے نے یہ کہا، انا بما، ان کو، اپنے رسولوں کو، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ جو تعلیم دے کے تم بھجوائے گئے ہو، جو پیغام تم ہمارے پاس لائے ہو، ہم اس سے انکاری ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد میں کثرت سے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب فراخ کر دیتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون۔ We sent no warner to any town without its affluent saying, we reject what you are sent with. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين۔ And they say, we have more wealth and more children, and we will not be punished. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ Say, my Lord spreads out his bounty to whomever he wills, or restricts it, but most people do not know. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔